السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری یہ چھوٹی سی لائیو ویڈیو ہوگی، کہتے ہیں ہم اسی طرح یہ چھوٹی سی، لیکن چھوٹی رہتی نہیں ہے، باتوں باتوں میں پھر وہ بات نکلے گی تو پھر دور تک لگ جائے گی، وہ حالت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ٹائم ملتا ہے، بعض اوقات وقت نہیں ملتا، تو اس وقت ملتا ہے تھوڑا سا، تو کبھی کبھی کسی نہ کسی موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کا میسیج آیا ہوا تھا کہ یہ بتائیں کہ بکری کو مطلب کہ کراس کے کب کروایا جائے بچے دینے کے بعد۔ تو یہ ایک بڑا عام سا ایک سوال ہے بندوں کے ذہن میں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بکری کو کب کراس کروایا جائے، یا پھر بکریاں سال میں کتنی بار بچے دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اپنا کیا سب بکریاں سال میں 2 بار بچے دے سکتی ہیں۔ تو مطلب کہ اپنا بچے سال میں 2 بار بکریاں دے سکتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے دے سکتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بکری کے بچہ دینے کا عمل جو ہوتا ہے نا، یہ 5 مہینے تک ہوتا ہے، یعنی کہ بکری کراس ہونے کے پورے 5 مہینے بعد بچے دے دیتی ہے۔ اچھا، اب وہ اگر 2 مہینے اسے حالی رکھتے ہیں اس بکری کو، پھر وہ کراس ہو جاتی ہے، وہ 5 اور 2 7 ہو گئے، پھر 5 مہینے بعد وہ بچے دے دیتی ہے، تو 7 5 ہو گئے 12، تو سال میں 2 بار بچے ہو گئے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بکری سے سال میں 2 بار بچے لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو اس میں میری رائے ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بکری آپ کی نارمل بکری ہے، جو کہ کوئی اتنی آپ نے ہائی کوالٹی یا اپ گریڈڈ بریڈ نہیں رکھی ہوئی کہ جو آپ نے شو گوٹس میں جانا ہے، یا پھر اسے پورے اس کے حواس مکمل کروا کے اسے کراسنگ میں لے کے آنا ہے، تاکہ اچھا قد کاٹ بھی بنائے، اچھا وزن بھی حاصل کر لے، اور کل کو اچھا دودھ بھی دے، اور جتنی بکری اپنے حواس مکمل کر کے کراس ہوتی ہے اتنے وہ بچے بھی زیادہ پیدا کرتی ہے، اور اتنے اچھے بچے پیدا کرتی ہے نا۔ تو اگر اس طرح کا آپ کا کوئی مشن نہیں ہے، آپ کے پاس معمول کی نارمل بکری ہیں، تو آپ ان سے سال میں 2 بار بچے لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے اور مانا یہ جاتا ہے کہ بکری 40 دن میں بچے دینے کے بعد اپنے اندر کی صفائی کرتی ہے نا، یعنی کہ تقریباً 40 دن تک وہ گند وغیرہ کسی نہ کسی طرح میلا وغیرہ گراتی رہتی ہے، مطلب وہ مکمل اس کا اندر جو بچہ دانی ہے، ریوٹرس ہوتا ہے اس کا سارا سسٹم، وہ 40 دن کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو صاف ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے اب بکریاں جو ہیٹ میں آتی ہیں نا، وہ آتی ہیں عموماً 18 سے 20 دن میں، مطلب 18 سے 22 دن کے بیچ میں آپ کہہ لیں کہ بکریاں عموماً ہیٹ میں آتی ہیں۔ تو اب ہم یہی تصور کر لیتے ہیں کہ اوسط جو بکریاں ہیٹ میں آتی ہیں وہ آتی ہیں 40 دن بعد۔ اچھا، اب 20 اور 20 40، یعنی کہ 40 دن میں 2 بار بکریاں ہیٹ پہ آ گئیں۔ اب دوسری بار جب بکری ہیٹ پہ آتی ہے نا بچہ دینے کے بعد، یعنی کہ 40 دن بعد تقریباً، اس وقت ہم اسے کراس کروا دینا تو وہ بکری حاملہ ہو سکتی ہے۔ حاملہ تو پہلی ہیٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، جب وہ مطلب بچے دیتی ہے نا، اس کے 20 دن بعد جب وہ ہیٹ پہ آئے گی تو اس وقت بھی حاملہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت حاملہ کروانی نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک تو نئے نئے بچے اس نے دیے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کی نا صفائی صحیح طرح سے نہیں ہوئی ہوتی نا، تو اس لیے انفیکشن کے بھی چانس ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی جو ہے نا اس میں بڑا چانس ہوتا ہے کہ بکری بچے کنسیو ہی نہیں کر پاتی نا، یعنی کہ وہ ٹھہرتی نہیں، یا پھر وہ بچے اگر وہ اس کے اندر ٹھہر بھی جائے تو پھر بچے ضائع کر دیتی ہے، مطلب بلڈ گرا دیتی ہے کچھ عرصے بعد۔
یا پھر بعض اوقات بکریوں کو انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ بھی مطلب کہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی بکری سے اگر بکرا کراس کرے تو بکروں میں بھی انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بلڈ یا گند وغیرہ مطلب کہ جو یوٹرس یا ویجائنا میں ہوتا ہے وہ بکرے میں بھی انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ بکرا آگے پورے ریوڑ میں بھی انفیکشن پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلی ہیٹ پہ کبھی بھی بکری کو کراس نہ کروایا جائے، کیونکہ اس کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اندر کی۔ اچھا، دوسری ہیٹ پہ کراس میرے حساب سے نا، اگر آپ کے پاس وہ بکریاں مناسب معیار کی ہیں جن سے آپ تیزی سے بچے لینا چاہتے ہیں، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوسری ہیٹ پہ بھی کراس نہیں کروانا چاہیے۔ یعنی کہ آپ سال میں 2 بار بچے لینے کی بجائے 13 ماہ میں 2 بار بچے لیں۔ مطلب بات کو سمجھ رہے ہیں نا، کہ 1 ماہ مزید بڑھا لیں، تیسری ہیٹ پہ جا کے بکری کو کراس کروا لیں۔ اب وہ تیسری ہیٹ ہوگی 60 دن پہ، مطلب وہ 40 دن کا مس ہو گیا نا، تو وہ رہ تو شاید پھر بھی 12 مہینے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تیسری ہیٹ تو 60 دن بھی ہوتی ہے، 60 دن 2 مہینے ہوتے ہیں، تھوڑی سی باتوں میں کیلکولیشن اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ تو 40 دن پہ بکری کو کراس نہ کروائیں، بلکہ آپ اسے 60 دن پہ کراس کروا لیں۔ اب 60 دن میں کراس کرانے میں کیا حکمت ہے؟ جو متوقع حکمتیں ہو سکتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ بکری جب بچے پیدا کرتی ہے تو کیلشیم ڈپازٹس جو اس کے ہوتے ہیں ہڈیوں میں، یعنی کہ ہڈیوں سے کیلشیم وہ لے کے تو بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کی ہڈیاں بناتی ہے۔ تو وہ کیلشیم ڈپازٹ اس کے جو ہے وہ 2 مہینے تو وہ صفائی کرتی رہتی ہے بکری اپنے بچے دانے کی، ساتھ وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ساتھ وہ کیلشیم ڈپازٹ اپنے بحال کرتی ہے جو اس نے اپنے بچے پیدا کرنے میں اس نے ہڈیوں سے کیلشیم لے کے اس نے لگایا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اسے پھر ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اپنی صحت کو بھی بحال کر لیتی ہے، مطلب باڈی سکور کو بہتر کر لیتی ہے، کیلشیم ڈپازٹس پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بچے جو ہیں وہ کم و بیش بھی 2 ماہ دودھ پی لیتے ہیں۔ اچھا، بعض بکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کراسنگ کے 1 ماہ تک بھی اپنا دودھ خشک کر دیتی ہیں۔ بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بکریوں کو کراس کرتے ہیں اور ان کی کراس ہوئی بکریاں جلدی دودھ خشک کر دیتی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لازمی طور پہ جینیٹک سائنس ہے، لیکن وہ اس کا مجھے علم نہیں، لیکن ہے صحیح یہ بات بھی۔ تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر 2 مہینے بعد بکری کراس ہوئی، بچے 3 مہینے دودھ پیتے ہیں بکری کا، اگر 2 مہینے بعد وہ کراس ہوئی، 1 مہینے بعد وہ اگر خشک بھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں نے تو 3 مہینے دودھ پی لیا نا، تو بچوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نے اسے پہلے کراس کروا دیا، جلدی کراس کروا دیا، اور وہ بکری جلدی دودھ خشک کر گئی اپنا، کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی دودھ خشک کر جاتی ہیں، کچھ میں نے کہا کہ کچھ بریڈرز ایسے ہوتے ہیں جن سے کراس بکریاں جلدی دودھ خشک کر لیتی ہیں۔ اگر اس طرح کا چکر ہوا تو بچوں کو پھر ہو سکتا ہے 3 ماہ دودھ ہی نہ ملے، اور دودھ کی کمی کی وجہ سے بچے پھر کمزور بھی رہ جائیں۔ تو عموماً جو اس طرح کی بکریاں ہوتی ہیں نا جن سے ہم بچے جلدی لیتے ہیں، مطلب کہ دوسری یا تیسری ہیٹ پہ کراس کروا دیتے ہیں، ان کے بچے بھی اس قدر پائے کے نہیں ہوتے کہ انہیں ہم لمبے عرصے تک رکھ سکیں۔ انہیں ہم نے زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد انہیں سلاٹرنگ میں لے آنا ہوتا ہے نا، یعنی کہ گوشت کے مقاصد کے لیے، کسائی وغیرہ کے کام کے لیے ہم انہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اگر انہیں دودھ کم ملے تو وہ پھر اس قدر گروتھ بھی نہیں کرتے اور اس قدر اچھا گوشت بھی نہیں بناتے، اس میں بھی ہمیں نقصان ہے۔ مطلب اگر ہم بکری سے تیز بچے لینے کے چکروں میں دوسری ہیٹ پہ کراس کروا دیتے ہیں اور وہ جلدی بکری دودھ خشک کر لیتی ہے تو بچوں کو 3 مہینے پورا دودھ نہیں بھی ملتا، تو وہاں سے بھی ہمیں پھر تھوڑا سا وہ معاشی نقصان ہو جاتا ہے، جو ہم بچے زیادہ پیدا کرنے کے چکر میں ایک سائڈ پہ زیادہ پیدا کروا لیتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ویٹ گین کم آ جاتا ہے، پھر بھی ہمیں نقصان ہے۔ تو اس لیے جن بکریوں سے تیزی سے بچے لینے ہوں، یہ دیکھیں یہ میرا ایک ذاتی نظریہ ہے یا ذاتی تجزیہ ہے کہہ لیں، کہ ہمیں اتنا بھی تیز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل قدرت کو ہی پیچھے چھوڑ جائیں۔ قدرت نے اگر
3 مہینے کا ٹائم دیا ہے بچے کو دودھ پینے کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے اخلاقی طور پہ کہ 3 مہینے بچے کو دودھ پلائیں، اور وہ اس میں 3 مہینے بچے کا دودھ تب سیکیور ہو سکتا ہے کہ جب ہم پورے 2 مہینے ہونے پہ، یعنی کہ تیسری ہیٹ پہ جا کے بکری کو کراس کروائیں۔ بکری جلدی سے جلدی بھی 1 مہینے میں دودھ خشک کرے گی، تو 1 مہینے میں بچہ 3 مہینے دودھ پی چکا ہوگا، تو وہ ایک قدرتی جو سائیکل ہے اس کا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اچھا، جو نسل کی بکریاں ہوتی ہیں ان سے سال میں ایک ہی بار کراسنگ لی جاتی ہے، جیسے آپ ساہیوال، فیصل آباد، چیچا ودنی، یہ بورے والا، وہاڑی، ٹوبا، یہ سارے علاقے اس میں جو بکریاں پائی جاتی ہیں، امرتسری، ناگری، لیل پوری نسل کی بکریاں، آپ دیکھیں گے کہ یہ چروائے جتنے بھی ہیں یہ سال میں ایک ہی بار بریڈ لیں گے۔ اور ایک تو ان کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر میں نے چروائے دیکھے ہیں کہ جن کی بکریاں سردیوں میں بچے دیتی ہیں، اور پتہ نہیں ان چرواؤں کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی روٹین نہیں سیٹ کر پاتے، اور ہر سال سردیوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہر سال ان کے بچے مرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس قدر مینیج نہیں کر پاتے کہ وہ ستمبر اکتوبر میں کراسنگ لیں اور فروری مارچ میں ان کے بچے آئیں، یا مارچ اپریل میں بچے آئیں۔ تو بہرحال ٹائم سے کراسنگ لینی چاہیے، اچھے موسم میں کراسنگ لیں، سردیاں آنے والی ہوں تو پھر کراسنگ لیں، اور جب گرمیاں شروع ہونے والی ہوں تو بچے آ جائیں۔ یہ سب سے اچھا موسم ہوتا ہے اور اس میں بچے بچ جاتے ہیں اور بکریاں بھی اچھا دودھ دیتی ہیں، کیونکہ آگے موسم ٹھیک ہو جاتا ہے، باہر جو چرنے والی بکریاں ہیں وہ بھی صحیح چرنا شروع کر دیتی ہیں، دودھ اچھا ہوتا ہے، بچے سروائیو کر جاتے ہیں نا۔ تو وہ بکریاں جو ہیں وہ سال میں ایک بار کراسنگ لی جاتی ہے ان سے، ستمبر اکتوبر میں، یا پھر اپریل، جنوری، فروری، مارچ اپریل میں، 15 مارچ سے 15 اپریل تک، یا 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک کراسنگ ان سے لی جاتی ہے۔ تو ان کو سال میں ایک ہی بار مطلب ان سے بچے لیے جاتے ہیں، جن کو جو ذرا معیار کی بکریاں ہوتی ہیں، جن سے کوئی بریڈ کا کام یا شومینٹ کا کام یا دودھ کا کام یا ہیوی ویٹ کا کام لیا جاتا ہے۔ اور جو جانور آتے ہیں اس میں کاٹو مال میں، کسائی والے مال میں، گوشت والے کام میں، تو ان سے ذرا تیز بریڈنگ لی جاتی ہے، ان میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2 دانت کے جانور بھی کراسنگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، یا پھر جانور جو اپنے جسمانی وزن کا 2/3 کر لیتا ہے نا، مطلب ایک بکری کا پورا جوان ہو کے وزن ہوتا ہے آپ کہہ لیں 60 کلو، ٹیڈی مکس ٹائپ بکری آپ کہہ لیں، تو اس کا 2/3 بنتا ہے 40 کلو۔ تو اگر تو وہ 40 کلو وزن کر لیتی ہے نا اپنا، تو پھر بھی آپ اسے کراسنگ میں لے سکتے ہیں۔ اب وہ 40 کلو کر لے 10 مہینے میں، 12 مہینے میں، 14 مہینے میں، 14 مہینے میں 2 دانت ہو جاتی ہے عموماً، تو آپ اسے کراسنگ میں لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس سے کوئی آگے کوئی بریڈ تو نہیں بنانی، نہ ہی کوئی شو اینیمل بنانا ہے اسے، نہ ہی آپ نے اسے کوئی دودھ لینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اسے بچے لینے ہیں اور بچوں کو آپ نے ڈال دینا ہے سلاٹرنگ میں۔ تو ان جانوروں کو آپ جلدی کراسنگ میں لے کے آ سکتے ہیں، مطلب وہ بچے جو آپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور آپ ان کی ماں کا وزن کر لیں جب حالی ہے، مطلب جیسے 60 کلو وزن ہے، تو آپ یہ لگا لیں اندازہ کہ اس بکری کے بچے جب 40 کلو کے ہوں گے تو ہم نے کراسنگ میں ڈال دینے ہیں۔ اب 40 کلو کب ہوں گے یہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کی خوراک کیسی ہے، ہو سکتا ہے کہ 3 کلو کا بچہ اگر پیدا ہو، اب موٹا موٹا اندازہ لگا لیں، تو وہ اگر 100 گرام بھی روز کا بڑھے تو وہ 3 کلو بڑھ گیا مہینے کا، آپ 4 کلو لگا لیں، تو وہ 3 کلو کا پیدا ہوا تو 1 مہینے میں ہوگا 7 کلو کا، آگے آپ 4 کلو لگا لیں اس کا، مطلب کہ اندازے سے آپ لگا لیں کہ 8 چوکے 32 اور 7 ہو گیا 39، اب 40 کہہ لیں، تو مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ 8-9 مہینے میں نا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ 40 کلو کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنی ماں کے وزن کا 2/3، یعنی کہ 60 کلو کی ماں 40 کلو کا بچہ، اب وہ 8-9 مہینے میں ہو گیا۔ ہم نے اس سے کام لینا ہے کاٹو مال کا، یعنی کہ اسے بچے لے کے ان سے گوشت پیدا کرنا ہے، تو آپ اسے کراسنگ میں ڈال سکتے ہیں۔ اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 2 دانت کروانا ہے، اسے 4 کروانا ہے، 6 یا 8،
وہ بڑی آگے کی بات ہے، وہ تو ایک بریڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ چیز آتی ہے۔ تو یہ تیزی سے جو بچے لینے والا عمل ہوتا ہے نا، اس میں یہ چیز نہیں آتی۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو جو جانور آپ کراس کروا رہے ہیں ان کے والدین کا نہیں پتہ، تو پھر آپ انہیں 1 سال ہونے پہ کراس کروا سکتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ کاٹو مال جو ہوتا ہے یہ 8-10 مہینے میں، 12 مہینے میں اپنے والدین کے 2/3 وزن پہ پہنچ جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں کہ وہ 14 مہینے، بعض اوقات 15 مہینے کے بھی 2 دانت ہوتے ہیں، تو 2 دانت ہونے پہ انہیں کراس کروا دیں، یا 1 سال ہونے پہ کراس کروا دیں۔ اور جب وہ بچے پیدا کریں تو اس کے بعد 2 ہیٹ ان کی مس کروائیں۔ ہر 20 دن بعد بکری ہیٹ پہ آتی ہے، یاد رکھیں۔ اور دو بار وہ ہیٹ پہ آئیں تو اس وقت تک تو اپنی صفائی کر رہی ہوں گی۔ جب تیسری بار ہیٹ پہ آئیں تو اس وقت 60 دن پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ 2 ماہ ان کو بچے پیدا کیے ہوئے پورے ہو جائیں گے، تو پھر کراس کروا دیں انہیں۔ تو 5 اور 2 7، اور پھر 5 ماہ کے بعد بچے پیدا کریں گے تو وہ 12 ہو گئے، یعنی کہ وہ 12 مہینے میں وہ بکریاں 2 بار بچے دے دیں گی۔ اور اوسط جو ہے بچہ آپ 2 ہی لگا لیں، اوسط ویسے 1.25 ہوتے ہیں، تو 1.5 بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن چلیں آپ 2 ہی لگا لیں، بعض اوقات 3 بھی تو پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ تو 2 بچے وہ بکری 4 بچے دے گی، ان میں 2 نر کر لیں، 2 مادہ کر لیں۔ مادہ آپ کے آگے کام آ جائیں گی بریڈنگ میں، اور نر جو ہے وہ آپ کے 5 ماہ کے ہونے پہ سلیٹرنگ میں چلے جائیں گے۔ اب 4 کلو وزن اگر مہینے میں آپ کا نر حاصل کرتا ہے، 3 کلو کا پیدا ہوتا ہے، تو 7 کلو مہینے میں ہو گیا، اور آگے جو 4 مہینے رہ جائیں گے ان میں 4 چوکے 16 اور 7 ہو گیا 23 ہوتا ہے کہ 22 ہوتا ہے، 23 ہوتا ہے شاید، ہے نا، 17 18 19 20 22 23 شاید ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے، کیونکہ جتنا وزن ہوتا ہے اس سے آدھا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ گوشت نکلتا ہے، مطلب 100 کلو میں سے 55 کلو گوشت نکلے گا، آپ 50 ہی لگا لیں، تو 23 کلو میں سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 11-12 کلو گوشت نکلے گا، 12 کلو۔ اور یہ آئیڈیل گوشت ہوتا ہے، سلاٹرنگ کی جو مارکیٹ ہے پوری دنیا میں، اس میں 12 کلو گوشت والا جانور آئیڈیل تصور کیا جاتا ہے۔ تو مطلب کہ آپ اس تیزی سے جو ہے نا وہ بکریوں سے بچے لے کے، جو کاٹو ٹائپ مال ہوتا ہے یا دوگلا مال ہوتا ہے، ٹیڈی قسم کا مال ہوتا ہے، تو آپ ان سے 8-10 مہینے میں کراس کروا سکتے ہیں انہیں، 10 مہینے میں کہہ لیں آپ، ان کی جب عمر ہو جائے، اگر خوراک اچھی دے رہے ہیں آپ، تو ہو سکتا ہے کہ خوراک اچھی نہیں تو وہ 12 مہینے میں 2 دانت ہونے پہ بھی وہ اپنے والدین کا وہ 2/3 نہ پہنچ سکیں۔ تو آپ انہیں خوراک اچھی دیں، پروٹین اچھی دیں، بھوسے شوسوں سے جان چھڑائیں، اچھی خوراک دیں، تاکہ وہ تیزی سے گروتھ کریں اور اس اپنی ایج پہ پہنچ جائیں، وہاں پہ وہ کراسنگ میں آ جائیں، اور اچھی خوراک کی وجہ سے وہ بچے بھی زیادہ پیدا کریں، دودھ بھی زیادہ دیں، اور بچے کو مطلب ابارشن بھی نہ کر سکیں، بچے ضائع بھی نہ کریں۔ فائدہ تب بھی ہے اگر ہم انہیں ہلکی اور سستی غذا کھلانے کے چکروں میں نا ہم اپنا فارمنگ ماڈل ہی خراب کر لیتے ہیں سارا۔ تو اس لیے خرچہ کریں، پروڈکشن تیز لے لیں، پروڈکشن اچھی اور زیادہ لے لیں، اور جب وہ بچے پیدا کریں تو انہیں 2 ہیٹ مس کروا کے تیسری ہیٹ پہ پھر کراس کروا دیں۔ اس طرح سال میں وہ 2 بار بچے دیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 نر آگے 2 مادہ آگی، مادہ آپ کے آگے پروڈکشن میں کام آ جائیں گی، جب وہ 8-10 مہینے کی ہوں گی وہ کراسنگ میں آ جائیں گی، اور 2 نر آپ کے تیار ہو جائیں گے، ہر 5 ماہ بعد آپ کا ایک نر ایک بکری سے تیار ہو جائے کرے گا، اور ایک بکری جو ہے وہ پروڈکشن میں آپ کے آ جائے گی۔ اور یہ منافع کی اگر شرح آپ دیکھیں تو یہ منافع کی شرح 2-3 سال بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب وہی اس بکری کی جو پٹھیں ہوتی ہیں وہ جب آپ کے پاس پروڈکشن میں آئیں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اب مجھے یہ جو ہے نا وہ میرا کوئی خرچہ نہیں ان پٹھوں پہ ہوا ہے، گھر کی پٹھیں ہیں، اور یہ پروڈکشن میں آ گئی ہیں، اور یہ نر بچے بھی پیدا کر رہی ہیں، اور ان سے آگے مادائیں بھی آ رہی ہیں جو کہ ریوڑ کو بڑھا رہی ہیں، اور وہ جو بچے ہوں گے وہ آپ کے کسائی کے ریٹ پہ بھی بآسانی 600 روپے کے حساب سے بک سکتے ہیں، بآسانی زندہ کے حساب سے، بلکہ اب تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہو رہی ہے اور وہ اس سے مہنگے ہی بکیں گے۔ تو اگر وہ 24 کلو کا وہ ہو تو
12 24 15,000 کے لگ بھگ آپ کا تقریباً وہ ایک بچہ 5 ماہ کا بک سکتا ہے، اور اس کے مطلب ایک بچہ بک گیا آپ کا، اس کے علاوہ آپ کی ایک پٹ جو ہے وہ شامل ہوگی آپ کے ریوڑ میں۔ تو جب ہم یہ تھوڑا سا 10 20 40 50 100 جانوروں پہ کام کرتے ہیں نا، تو پھر اس میں کیلکولیشن کی جاتی ہے، کیونکہ ایک دو جانور پہ حساب جو لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس میں تھوڑی سی یہ بھی یاد رکھیں کہ جو میرا ایک ہے نا جی آئیڈیا، کہ اس میں یہ بکری عموماً 2 بچے دیتی ہیں، ایوریج ہم نے 2 لگائی ہے۔ اب جو بکری 3 بچے دے نا، اس میں یہ کر لیں کہ وہ بکری آپ سمجھیں کہ زیادہ پروڈکشن دینے والی ہے، تو اس کا کیلشیم بھی زیادہ ظاہر استعمال ہوا ہے، 3 اس نے بچے پیدا کیے ہیں۔ اب وہ کیلشیم ریکوری کا ٹائم بھی اسے زیادہ چاہیے۔ اب 3 بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو دودھ میں بھی ظاہر کیلشیم زیادہ جا رہا ہے، وہ زیادہ دودھ پیدا کر رہی ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 بچے پیدا کرے نا بکری، یا 3 سے زیادہ پیدا کرے، اسے اس کی جو ہے نا 3 ہیٹ مس کروا لینی چاہیے۔ اب یہ ایک میرا اپنی سوچ ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو، لیکن جو بچے بکری 1 یا 2 بچے پیدا کرے اسے تیسری ہیٹ پہ کراس کروا لیں، اور جو بکری 3 بچے پیدا کرے اسے آپ چوتھی ہیٹ پہ کراس کروا لیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کی نا وہ اس بکری کو آپ ٹیگ لگا دیں، علیحدہ کر دیں، ان بکریوں میں شامل کریں جو زیادہ پروڈکشن دینے والی ہیں، ان کی خوراک کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ وہ کم یونٹ ہوتے ہیں، خرچہ ان کا لیبر کاسٹ سارے معاملات ان کے کم ہوتے ہیں، لیکن ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اچھے جانور ہوتے ہیں۔ تو اچھے جانوروں کا حق بنتا ہے کہ آپ انہیں اچھی خوراک دیں، علیحدہ سے رکھیں، کوئی تھوڑا سا علیحدہ سے پروٹوکول دے لیں، اور انہیں مناسب وقفہ بھی دیں، تاکہ اپنی وہ پیداواری صلاحیت کو بنائی رکھیں، نہ کہ وہ اوور برڈن ہو جائیں اور پھر ان کی پیداواری صلاحیت بھی کم ہو جائے، اور وہ بھی 1 2 بچے دینے والے جانوروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ تھی جی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ایک ابھی میسیج آیا تھا کہ یہ کب کراس کروانی چاہیے بکریاں اور کیسے کروانی چاہیے، تو یہ میرے جو ایک وہ اپنا ناقص تھا، علم تھا، یا جو بھی کہہ لیں، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اسی طرح یہ بکری فارمنگ کا سفر چلتا رہے، سیکھتے رہیں، آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور آپ کو جب آگے وہی چیز بتا دیتے ہیں تو وہ اپنی پکی ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ سفر جاری رہے، اسی طرح ہی آپ سے سیکھتے سیکھتے، آپ کو بتاتے بتاتے، آپ کا ہی پیغام آپ تک پہنچاتے پہنچاتے، امید ہے کہ اپنی بھی جو ہے نا اصلاح ہو جائے گی، اپنے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور یہی پھر علم انشاءاللہ تا حیات جب تک زندگی ہے یہ اسی طرح ہی تقسیم کرتے رہیں گے، اور لوگوں کے بھی کام آتا رہے گا۔ خاص طور پہ جو شوقین حضرات ہیں بکریوں کا، کیونکہ بڑا جنون ہے، لوگوں کو بڑا پیشن ہے، کہ کر نہیں پاتے، میری طرح بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے، باتیں کرتے کراتے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نتیجے پہ انشاءاللہ ہم کبھی نہ کبھی پہنچ ہی جائیں گے، کہ بریڈ پہ کس طرح کام کرنا چاہیے، کیا پروٹوکول ہونے چاہیے، ٹیڈی مکس پہ کیسے کام کرنا چاہیے، اور گوشت والی بریڈ پہ کیسے کام کرنا چاہیے، یہ کرتے کرتے مطلب کچھ نہ کچھ ہم رزلٹ اب نکال ہی لیں گے۔ تو چلیں جی، یہ چھوٹا سا تھا ہمارا پروگرام، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کچھ نیا بھی دکھائیں گے، کہ ہمارے پاس ایک جگہ تھی تو وہاں پہ کچھ نیا تجربہ ذاتی طور پہ کرنے کی اصلاح ہے۔ تو جس طرح کا ماڈل میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ جو ویڈیو چل رہی ہے، کہ اسی کے تناظر میں کچھ کرنے کا تھوڑا سا پروگرام ہے، اور اس میں جو کریں گے کچھ غلطیاں ہوں گی، پھر سیکھیں گے، اصلاح کریں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہہ لیں کہ عملی طور پہ بھی یہ کاٹو مال ٹائپ جو جانور ہوتے ہیں ان پہ کام کیا جا سکتا ہے، اس طرح ان سے بریڈنگ لی جا سکتی ہے، اور کیا واقعی ہم انہیں اس طرح گوشت کے ریٹ پہ یا کسائی کو دے کے کوئی ہاتھ رکھوا ان میں فائدہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ عملی طور پہ بھی کچھ کر کے آپ لوگوں کو دکھا سکیں، تاکہ جو لوگ ایک بندوں کے اندر بڑا شوق ہے کہ گوشت کے مقاصد کے لیے جانور پالنا، تو اگر اس طرح ممکن ہو سکے تو چلیں لوگ یہ اپنا شوق بھی پورا کر لیں، اور ان کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ معاشی لحاظ سے فائدہ مند بھی ثابت ہو۔ تو ہمیں اجازت دیں جی اس چھوٹے سے تھوڑے سے لمبے سے پروگرام کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ وقت ملا کل تو پھر کسی نئے سوال کو نا اسی طرح پھر ڈسکس کریں گے، تاکہ ہمارے اور آپ کے علم میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہے جی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔